صحیح بخاری کی روایت ہے، جب مومن اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں فیجلسانی، اور اس کو بٹھاتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جب سوال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو سب سے پہلی تو اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ سورۃ الملک سوال کرنے نہیں دیتی، کہتی ہے اس کے آرام میں خلل نہ ڈالو۔ دائیں طرف آتے ہیں، سر کی طرف یہ ہوتی ہے، دائیں طرف آتے ہیں تو نماز آ جاتی ہے، اس کو پریشان نہ کرو۔ بائیں طرف آتی ہے تو زکوٰۃ، کہتی نہیں سوال نہ کرو، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے، اس سے یہ ترغیب کی روایت۔ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نیکیاں اور خیر خائیاں جو ہیں وہ کہتے نہیں پریشان نہ، اب اللہ کا حکم ہے سوال تو کر لیں۔ من ربک، فوراً کہتا ربی اللہ۔ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ نا، آج دنیا کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، آج تو خاتم النبیین کہنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ قبر میں بھی پوچھا جائے کہ بتاؤ نا ذرا اس پیغمبر کے بارے میں تم سٹیٹس اپنے دل میں کیا رکھتے ہو۔ وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینو، دین کیا ہے آپ کا؟ جواب دیتا ہے۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ تم نے یہ سوالوں کے جواب کیسے دیے؟ وہ کہتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، اس پہ عمل کیا، اس کی تصدیق کی۔ اللہ نے جوابات سکھا دیے۔ اما الکافر او المرتاب او المنافق، رہا کافر، منافق اور شک کرنے والا دین میں، جب اس سے کہا جائے گا من ربک، کہے گا ہاں لا ادری۔ یہ ہاں کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ کہ انہو یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچے گا یہ سنا تو تھا کو رب اللہ، لیکن اسے یاد نہیں آئے گا۔ پھر وہ کہیں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، بتاؤ نا پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں علم۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں جو یاد کرنے والے ہیں، یہ لائی لگ دنیا میں کبھی اس کی بات کے پیچھے لگ گیا، کبھی اس کی بات کے پیچھے لگ گیا، امعا، جس کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے، وہ کہے گا اقول کما یقول الناس، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ تیسرے سوال کا بھی یہی جواب فرشتے خود منوائیں گے، لا جریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سمجھا، جواب کیسے آتا؟ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْنِ، دو کانوں کے درمیان پہ فرشتے وہ گرز ماریں گے۔ روایتیں اور آثار بتاتے ہیں کہ اگر وہ فرشتے کسی پہاڑ پہ گرز مار دیں تو پہاڑ مٹی کا ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ اس کے دو کانوں کے درمیان ماریں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو میموری کارڈ رکھا ہے نا، پیشوٹری کا نظام یہ دو کانوں کے درمیان ہے، کہ یہ عقل تمہیں دی تھی کہ کچھ سمجھو، تم نے سمجھا نہیں، اس قابل ہو کہ تمہیں یہ مارا جائے، اور قیامت تک پھر اس کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ سزا کیوں ملے گی؟ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔